اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سراپا عدل ہے. آپ جائیں، آج ہی جائیں، اللہ کے اسماء و صفات اٹھائیں، قرآن مجید کے شروع میں یا آخر میں، بعض مصحف کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، وہ 99 اسماء و صفات لکھے ہوتے ہیں. اس میں علیم ہوگا، حکیم ہوگا، خبیر ہوگا، سمیع ہوگا، یہ سب صفات ہیں، کسی سے مشتق ہیں، یعنی ان کا کوئی مصدر ہے جن سے یہ نکلی ہوئی ہے. جب بات آئی عدل کی، اللہ نے یہ نہیں کہا عادل، نہیں کہا عدیل، نہیں کہا، العدل کہا. العدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا، علیم علم والا، عالم علم والا، اور علم کا کیا مطلب ہوا؟ سراپا علم. ہم آپ کو کہیں نا وہ علم ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں تو علم وہ ہے، باقی تو اس علم سے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اس لیے میں عالم ہوں، وہ تھوڑا بہت جانتا ہے اس لیے وہ علیم ہے. اصل علم تو وہ ہے. اسے آپ نے عالم نہیں کہا، اسے آپ نے علیم نہیں کہا، علم کہا. اب اس پر قیاس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو غفور کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، یہ ساری صفات رحم سے. لیکن جب عدل کی باری آتی ہے تو عادل یا عدل نہیں کہتا، العدل کہتا ہے، سراپا عدل ہے. نمبر 2، سراپا قسط ہے. قسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، قاف سین طا، انصاف. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف آیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب حاکم، کوئی الہ، کس کی حکومت اس کے سوا نہیں ہے. لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْأَمْرِ وَأُولُو الْعِلْمِ، تمام علم والے یہ گواہی دیتے ہیں، سمجھدار لوگ یہ گواہی دیتے ہیں. اور اس کی صفت کیا ہے؟ قائمًا بالقسط، قائم ہے انصاف کے ساتھ، یا انصاف کا قائم کرنے والا ہے، عدل کو قائم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وصف ہے. اب دیکھیے، یہ جو ہمارا رب ہے، جو انصاف پسند ہے، العدل ہے، القسط ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ جو انٹریکٹ کیا ہے وہ براہ راست نہیں کیا. اپنا پیغام جب انسانوں کو انصاف والا پیغام دیا تو براہ راست نہیں دیا، اس کے لیے اس نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا. انسانوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو چنا، اپنا پیغام فرشتہ رسول کو دیا کہ یہ لے کے انسانوں میں سے چنیدہ بندے کے پاس میرا یہ میسج لے کے چلے جاؤ. اب یہاں پہ کیا چیزیں جمع ہو گئی؟ ایک فرشتہ آ گیا، نئی چیز، یہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ وہی سے پتہ چلے گا کہ فرشتہ ہے. دوسرا، اللہ کا پیغام جو اللہ نے فرشتے کو دیا. تیسرا، انسانوں میں سے رسول جس کو وہ پیغام لا کے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسالت. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر کیا کہ جتنے بھی رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسول بھیجے، بالبینات، معجزے دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی وہ پیغام جو اللہ نے پیغام دیا وہ کتاب ان رسولوں کے پاس تھی. اب یہاں پہ ایک نئی چیز کا ذکر ہے، والمیزان، اور میزان اتاری. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو. میزان جو وزن کرنے والا آلہ ہے، برابر تولنے والی شے اتاری. ذرا یہ سوچئے، یہاں میزان جس شے کو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک میزان جس سے ہم واقف ہیں، جیسے ترازو ہے، اس میں ہم تولتے ہیں، سبزی تولتے ہیں، دالیں تولتے ہیں، آلو پیاز تولتے ہیں، یہ میزان ہے. تو کیا یہ رسول یہ والی میزان لے کے آئے؟ نہیں. رسول کون سی میزان لے کے آئے؟ یہ والی میزان لے کے آئے جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انسانوں کے درمیان بیلنس کیسے ہوگا، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا. یہ میزان رسول لے کے آئے ہیں. کیوں؟ وہ میزان کو پسند کرتا ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے. اس انصاف پر، اب یہاں پہ وہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. میں نے کہا تھا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ توازن قائم کر سکے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو کہ ہم اپنا خالق مانتے ہیں، وہ ہے جو سراپا عدل ہے. اس نے اس عدل پر مبنی توازن قائم کرنے والی میزان رسولوں کو عطا کی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. قائم بالقسط کون؟ اللہ.
लोगों के बारे में क्या चाहता है, किस पर कायम हो जाएं, इंसाफ पर कायम हो जाएं। इसके लिए उसने रसूल भेजे, उन्हें किताबें दी और मीज़ान दी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो सकें। तो अब अगर कोई भी इंसान दुनिया में इंसाफ का मुतलाशी होगा तो हमारे ईमान का तकाजा क्या है कि उसे कहाँ से मिलेगा? कुरान से मिलेगा। ये मैं नहीं कहता कि मौलवी साहब से मिलेगा, बिल्कुल मैं नहीं कहता, मेरी बात का ये मतलब हरगिज़ ना लीजिए। ना इस वक्त जो इस्लाम का वर्जन हम पेश कर रहे हैं उसमें ये इंसाफ है, नहीं है। ना हमने दुनिया पे जो 1000 साल हुकूमत की है उसमें ये इंसाफ था, नहीं था। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और उसके बाद जो 30 साल दौर है, उस दौर में तो इस इंसाफ का कामन नमूना आपको मिलेगा। उसके बाद ये इंसाफ नहीं था। फिर तो वो खानदानों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक कौम दूसरी पे गालिब, एक खानदान दूसरे का हक मारने वाला, फिर वो काम शुरू हो गया। मुल्कन आज़न हदीस में उसके लिए आया, काट खाने वाली बादशाही थी मुसलमानों की। 1000 साल इक़्तिदार जरूर है, 1000 साल इंसाफ का दौर नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि लोगों के दरमियान इंसाफ हो, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं।